بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عشقی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ولاگ میں ہم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ڈیل کے حوالے سے بات کریں گے۔ کیا واقعی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ڈیل فائنل ہو چکی ہے؟ کیا بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا ہی نتیجہ تھی؟ اور عمران خان نے کل اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی اور اپنی بہنوں سے ملاقات کے دوران کیا احکامات جاری کیے؟ انہوں نے علیمہ خان کو پارٹی امور سے دور رہنے کی ہدایت کیوں کی اور بشرا بی بی کو پارٹی جو ہے وہ سپرد کیوں کی؟ مطلب انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ پارٹی معاملات جو ہیں بشرا بی بی دیکھیں گی، اور اگر بشرا بی بی پارٹی معاملات دیکھیں گی تو پھر بیرسٹر گوہر صاحب کا سٹیٹس کیا ہے، ان کے حوالے سے کیا فیصلہ لیا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے پہلی بار ایک سیاسی فیصلہ بھی لیا ہے، مطلب مثبت سیاسی فیصلہ، کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے لیے دو جو عہدیداران ہیں ان کے نام فائنل کیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا عمران خان کی طرف سے ڈیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے؟ اصل ماجرا کیا ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی خبریں۔ ایک تو سعودی عرب سے اچھی خبر بلکہ خوش خبری کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کے جو معاہدے ہیں اس پہ دستخط کیے گئے ہیں، اور بہت جلد اس حوالے سے عملی طور پہ کام کا آغاز ہو جائے گا۔ اب اس کے علاوہ ہمارے وزیر اعظم صاحب قطر میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے 2 روزہ دورہ تھا سعودی عرب کا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے مختلف وفود کے ساتھ ملاقاتیں بھی کیں، اور کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے دیے گئے عشائیہ میں شرکت بھی کی، ان سے ملاقات بھی کی، تو بڑا مثبت دورہ رہا۔ پھر اس کے بعد آج ان کا قطر کا دورہ جو ہے 2 روزہ دورہ وہ بھی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، اور ہوپفلی کہ یہاں سے بھی اچھی خبریں سامنے آئیں گی۔ اس سے پہلے سی پیک کے حوالے سے جو چین کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، اس حوالے سے بھی مثبت چیزیں آ رہی ہیں، لیکن چین کے کچھ تحفظات ہیں، کیونکہ چین کی طرف سے ان کے جو سفیر ہیں یا مختلف جو لوگ ہیں ان کی طرف سے جو باتیں سامنے آتی ہیں ان میں وہ اس معاملے پہ بڑے کنسرن ہیں کہ یہاں پہ ان کے انجینئرز یا ان کے جو شہری ہیں ان کو پراپر تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی حالیہ چند ماہ کے دوران 2 بڑے واقعات ہوئے تھے جس میں چینی انجینئرز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ پہلے تو ان کے لوگوں کی سیکیورٹی کا فول پروف بندوبست کیا جائے، پھر اس کے بعد چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اب حکومت پاکستان اس کے لیے کوشش تو کر رہی ہے اور چینی شہریوں کے لیے سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کے باوجود دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب یہ واقعات جو ہیں میرا خیال ہے کہ صرف سی پیک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ سی پیک جب میاں نواز شریف کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی اس کے خلاف سازشیں کی گئی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چینی صدر کے دورہ پاکستان کو رکوانے کے لیے عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، اور پھر اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے کئی بار یہ بیانات آتے رہے کہ جی پاکستان اور چین کی جو قربتیں ہیں یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، اور عمران خان کے دور حکومت میں سی پیک کو باقاعدہ طور پہ پیک کر دیا گیا اور اس پہ کام بند کر دیا گیا۔ اس وجہ سے بھی چین کی حکومت جو ہے اس کے شدید قسم کے تحفظات ہیں، اور وہ کافی غصہ بھی تھا ان کا۔ یہ تو خیر اب معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر کیا جائے، پھر اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ اور اسی طرح جو دوسری اچھی خبر ہے وہ خبر برطانیہ سے ہے۔ برطانیہ میں آپ کو یاد ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جس قسم کا رویہ اختیار کیا گیا وہاں پہ یوتھیوں کی طرف سے اور چند یوتھیوں کی طرف سے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ تو ساری کی ساری عمران خان کے ساتھ ہے، کوئی بھی مہذب شخص جو ہے وہ اس قسم کے رویے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حمایت کرنا تو دور کی بات ہے نا، آپ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ بتائیں گاڑیوں کے پیچھے کون بھاگتا ہے؟ کتے بھاگتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے، اور یہ کتوں سے بھی بدتر ہیں جس قسم کا یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اب ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ایک تو حکومت نے ان کے پاسپورٹس اور ان کے جو شناختی کارڈ ہیں ان کو بلاک کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ پھر اس کے علاوہ چونکہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ برطانیہ میں ہوا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی برطانیہ میں ہی ہونی چاہیے،
پاکستانی ہائی کمیشن کی طرف سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو تحریری طور پہ ایک شکایت درج کروا دی گئی ہے۔ اب اسکاٹ لینڈ یارڈ اس پہ کارروائی کا آغاز کرے گا۔ دوسری طرف سفارتی سطح پر بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں تھی، وہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس تھے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہائی کمشنر پر بھی حملہ کیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک سنگین قسم کا جرم ہے۔ تو لہٰذا حکومت پاکستان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جائے گی برطانوی حکام سے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے اسی طرح کارروائی کریں جس طرح انہوں نے یہ ابھی چند ماہ قبل برطانیہ میں جو ہنگامے ہوئے تھے، ان ہنگاموں کے بعد ان میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ آج کے ویلاگ کا آغاز ہم ان اچھی خبروں سے کرتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں عمران خان سے جو کل ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک تو پچھلے تقریباً 3 ہفتوں تک عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی تھی۔ یہ پابندی جو ہے وہ 4 اکتوبر سے یا 3 اکتوبر سے تقریباً 25 اکتوبر تک برقرار رہی۔ اس دوران ایک ملاقات ہوئی تھی جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اسپیشل اجازت دی گئی۔ پھر اس کے بعد اب عمران خان سے دوبارہ ملاقاتوں کا آغاز ہوا ہے۔ ایک تو ملاقات جو ہے وہ پرسوں ہوئی، جو علیمہ خان اور ان کی باقی جو 2 بہنیں ہیں انہوں نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبہ بغیر کوئی بات چیت کیے اڈیالہ جیل سے چلی گئیں۔ پھر ایک ملاقات کل ہوئی، چونکہ کل 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی۔ اس ملاقات میں عمران خان کی بہنیں بھی موجود تھیں اور بشرا بی بی بھی آئی تھیں۔ بشرا بی بی جو کہ اس کیس میں شریک ملزم بھی ہیں، اور چونکہ وہ ضمانت پہ رہا ہو چکی ہیں، اور اس وقت ان کی جو عارضی قیام گاہ ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور ہے، چونکہ ان کی مستقل قیام گاہ تو یا بنی گالہ ہے یا پھر زمان پارک ہے، لیکن یہ پشاور سے مکمل پروٹوکول کے ساتھ اس پیشی کے لیے آئیں۔ اور یہاں پہ جو ملاقات ہوئی ہے، ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے دوران عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ تو سیاسی پیغامات تھے نا، جو کہ اپنا شیر افضل مروت صاحب انہوں نے ملاقات بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ایک بار پھر احتجاجی جو تحریک ہے اس کو لانچ کرنے جا رہی ہیں، اور اس بار احتجاجی تحریک لانچ کرنے سے پہلے مکمل طور پہ اس کی جو ہے نا اپنا خد و خال وہ متعین کیے جائیں گے، مشاورت کی جائے گی، اور باقاعدہ طور پہ ایک پلان مرتب کر کے پھر ہم احتجاج شروع کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک مایوسی یا کہ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ بیان کیے، کہ وہ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر کوئی 10-20 ہزار یا 50 ہزار، بلکہ انہوں نے تو 1 لاکھ تک کہا کہ اگر 1 لاکھ تک بندہ بھی سڑکوں پہ نکل آئے اور احتجاج کرے تو تب بھی عمران خان رہا نہیں ہو سکتے۔ اگر عمران خان کو رہا کروانا ہے تو پھر لاکھوں افراد کو نکلنا پڑے گا، تب جا کے عمران خان رہا ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش میں صورتحال بنی کہ لاکھوں افراد سڑکوں پہ آ جائیں اور ملک کے اندر ایک انسرجنسی جیسی صورتحال پیدا ہو جائے، حالات خراب ہو جائیں اور صورتحال جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو، تو پھر اس کے بعد انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ان کے کہنے کا مقصد تھا۔ لیکن یہ تو ہے نا وہ ایک سیاسی ڈوز جو انہوں نے اپنے ورکرز کو دی ہے کہ تسلی رکھو اسی اتھے ہی ہیں۔ لیکن اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں وہ تو کچھ اور ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ عمران خان صاحب سے وہ ملاقات جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہوئی تھی، اس دن عمران خان صاحب نے ان 5 لوگوں کی بات بھی نہیں سنی، بلکہ ایک تو اپنا رونا شروع کر دیا کہ مجھ پہ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ یہ کر دیا، تم لوگوں نے میرے لیے کیا کیا، میں نے احتجاج کا کہا تھا، احتجاج کیوں نہیں کیا۔ اور اس ملاقات میں انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو جس طرح مخاطب کیا وہ مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ اور کل جو ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات میں ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے، حالانکہ تحریک انصاف نے اتفاق رائے کیا تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ کریں گے، اور انہوں نے اس کمیٹی میں بھی پارٹیسپیٹ کیا جس کمیٹی میں اتفاق رائے کیا گیا تھا، خورشید شاہ صاحب والی کمیٹی جو تھی۔ لیکن بعد ازاں عمران خان نے تمام کی تمام کوششیں جو ہیں ان کو سبوتاج کر دیا، اور انہوں نے کہا جی ہم تو کسی پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے،
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس آئینی ترامیم کے پروسیس سے آؤٹ ہو گئی. لیکن آئینی ترامیم تو ہو گئی. اب چونکہ ان آئینی ترامیم کی روشنی میں کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں. کچھ تو ہو چکے نا، کہ جیسے کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے. اب جو بڑا بنیادی فورم ہے وہ ہے جوڈیشل کمیشن، اور جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان سے 4 نامزدگیاں ہونی ہیں، جن میں 2 حکومت کی طرف سے ہوں گی، 2 اپوزیشن کی طرف سے ہوں گی. ایک سینٹ سے، ایک قومی اسمبلی سے. اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح حکومت سے بھی سینٹ اور اپوزیشن سے ایک ایک آنی ہے. اب اپوزیشن کی طرف سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک نامزدگی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آئے اور ایک جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے آئے. لیکن تحریک انصاف والوں نے تو کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وفا کی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو ان کے ساتھ یہ کمٹ کر لیا تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے متفقہ فیصلہ کریں گے، اور انہوں نے تحریک انصاف کے مطالبے پر وفاقی آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ شامل کروایا تھا. کچھ اور بھی ترامیم کروائی گئی تھی تحریک انصاف کی ڈیمانڈز پر، لیکن بعد ازاں تحریک انصاف نے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی، اور اب بھی مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے اس پورے پروسیس سے آؤٹ کیا ہے، اور 2 افراد کو نامزد کیا گیا ہے. عمران خان کی طرف سے عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب کو جوڈیشل کمیشن کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، اور اس میں جے یو اے مکمل طور پہ آؤٹ ہے. اب یہ دونوں افراد جو ہیں، ان میں ایک قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور دوسرے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں. یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ اور طاقتوروں کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے پہ رابطے میں ہو سکتے ہیں. اور تیسری بڑی اور اہم شخصیت وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان دونوں سے زیادہ مؤثر ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ان کی اکثر و بیشتر ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں، اور انہی ملاقاتوں کی وجہ سے بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے. ویسے تو تحریک انصاف والے کہتے ہیں، کل بھی علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں تو ڈیل پہ یقین بھی نہیں رکھتا، اور عمران خان کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے فوجی عدالت کے ذریعے ڈرانا چاہتے ہیں تو میں ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ مجھے فوجی عدالت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، مجھے کون سا خوف ہے. تو یہ تو صرف بیان کی حد تک ہے نا، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ خوف کس کا ہے اور کتنا خوف ہے. تو خیر اس طرح بات کی تو لمبی ہو جانی ہے. لیکن ڈیل کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے پارٹی کے اراکین اسمبلی اور مختلف لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کے معاملے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. ویسے خود بھی ایک میڈیا ٹاک کے دوران بھی یہ جب ہمارے چیف جسٹس صاحب کی حلف برداری تھی نا ابھی ایوان صدر میں، تو وہاں بھی صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا کہ جی بالکل بشرا بی بی کی رہائی کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا ہے. تو اب یہ تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے، لیکن ڈیل ہوئی کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا. اب عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ ڈیل کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں علیمہ خان کو پارٹی کے معاملات سے مکمل طور پہ آؤٹ کیا ہے، اور انہوں نے ذرائع کے مطابق علیمہ خان کو واضح کیا کہ آپ پارٹی کے جو معاملات ہیں ان سے خود کو الگ رکھیں، باقی آپ جس طرح سے بیان بازی کر رہی ہیں، باقی معاملات ہیں مجھ سے ملاقاتیں اور چیزیں وہ ساری چلیں گی، لیکن پارٹی میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون فیصلے کر رہا ہے، کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں، ان امور میں آپ کسی قسم کی انٹروین نہیں کریں گی. اور دوسری طرف وہیں پہ انہوں نے علیمہ خان کی موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا کہ بشرا بی بی جو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں مقیم ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک تو صوبائی حکومت کی کارکردگی کو دیکھیں گی، پھر اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے جو ضروری امور ہیں ان پر بھی وہ نظر رکھیں گی. اب علیمہ خان کو آؤٹ کرنا اور بشرا بی بی کو ان کرنا، اور بشرا بی بی کا پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ وہیں پہ، سوری اس بات کو غلط نہ لیجئے گا، چونکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، مطلب وزیر اعلیٰ اور بشرا بی بی وہ پشاور میں بیٹھ کے پارٹی کے معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے، تو پھر اصل میں معاملات کون دیکھ رہا ہے؟ وہی دیکھ رہا ہے نا کہ جو ان ساری چیزوں کو مینج کر رہا ہے، جس نے علی امین گنڈا پور کو کہا کہ بیٹا جی ذرا اس راستے سے آپ کے پی ہاؤس آ جائیں،
پھر اس کے بعد تقریباً 30-32 گھنٹے تک جناب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ غائب بھی رہے اور خاموش بھی رہے، اور اچانک وہ اپنا کے پی اسمبلی میں نمودار بھی ہو گئے۔ بعض پھر آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف والوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا گنڈا پور نے کردار ادا کیا؟ خاموش، چپ، کچھ بھی نہیں کیا، چل مول۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سرنڈر کر دیا ہے، اور سرنڈر کیوں کیا ہے؟ اسی خوف کی وجہ سے جس کے بارے میں علیمہ خان کہتی ہیں کہ سانوں کوئی ڈر نہیں، ڈر یہی ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ڈیل ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب نے اس ڈیل کے مطابق فیصلے لینا شروع بھی کر دیے ہیں، تو کیا عمران خان کو رہائی نصیب ہوگی؟ ظاہر ہے نا، یہ سب کچھ اگر ہوگا تو عمران خان کسی اور کے لیے یہ سب کچھ تو نہیں کریں گے، وہ تو اپنی ذات کے لیے کریں گے نا۔ ویسے بھی عمران خان نرگسیت پسندی میں مبتلا ایک شخصیت ہے، وہ اپنے نام سے آگے کوئی نام پڑھ نہیں سکتے اور اپنی ناک سے آگے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تو صرف بشرا بی بی ہے کہ جن کی محبت میں وہ مبتلا ہے، ورنہ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور اب عمران خان صاحب جو کہ خود جیل میں ہیں، ان کے مقدمات جو ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک سچویشن میں ہیں، چونکہ کسی وقت بھی عمران خان کو بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ سب کچھ کس کے لیے کریں گے؟ اب یہ آنے والے جو دن ہیں وہ بتائیں گے کہ کیا ہوگا۔ کیا واقعی خواجہ آصف صاحب جو بات کرتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ بڑا غیر معمولی سا ہے، تو کیا واقعی غیر معمولی سا ہے؟ اور اگر ڈیل ہے تو پھر ڈیل کی جو پہلی شرط ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، عمران خان کی گارنٹی کون دے گا، عمران خان کی زبان بندی کون کروائے گا، یہ کون کرے گا؟ یہ بڑا اہم ہوگا۔ خیر میرا یہ خیال ہے کہ شاید کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، باقی جیسے جیسے چیزیں بہتر ہوں گی آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔